نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ بھی ہم اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ دین سیکھنا اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ سیکھے بغیر آدمی صحیح طریقے پہ اللہ کے حکم کو پورا کر نہیں سکتا۔ اچھا، تو جلدی سے 2-4 منٹ میں آپ لوگ دہرائیے۔ سب سے پہلی نشست میں ہم نے کیا سیکھا؟ زور سے بولیے کہ زندگی کی ایک ضرورت ہے، ایک مقصد ہے، ایک خواہش ہے۔ تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بس ہم دین سیکھنا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں کام ہم دنیا میں کرتے ہیں، کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، سب سیکھنا پڑے گا۔ کسی مخصوص چیز کو سیکھنے سے کام نہیں بنے گا۔ اور دین پہ عمل کرنا، دین پھیلانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہی ہماری نسلوں کا مقصد ہونا چاہیے۔ اسی کے لیے ہم جی رہے ہوں، اسی کا غم ہمیں سوار ہو، اسی کی فکریں ہمیں سوار ہو۔ صحیح؟ اگلی بات کیا پڑھی ہم نے؟ دین سیکھیں کیسے سیکھیں دین؟ تو کیا بات ہوگا؟ ہم کتابوں سے نہیں سیکھیں گے خالی، ہر ایک کو استاد نہیں بنائیں گے، ہر ایک کو نہیں سنیں گے، ہر ایک کی نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اس کے بھی طریقہ بتایا کہ تحقیق کرو۔ اب تحقیق میں کیا تحقیق کرنی ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی بات ہے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے، ہم کہنے والے کا یہ بھی دیکھیں گے، کہیں یہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے خود ذاتی مطالعہ تو نہیں ہے، سب اچھا۔ اگلی بات پھر کیا پڑھا ہم نے؟ جی اب ہم کیا سیکھیں گے؟ یہ تو ہو گیا کیسے سیکھیں گے۔ اب اگلی بات کل جو ہم نے پڑھی تھی، کیا پڑھی تھی؟ کیا سیکھیں؟ تو میں نے کہا سیکھنا تو بہت کچھ ہے، لیکن کچھ 7-8 چیزیں ایسی ہیں جو جڑ ہے، بنیاد ہے ہمارے پورے دین کی۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ جڑ کمزور ہو گئی، پھر آپ شاخوں کو، پتوں کو پانی دیتے رہیں، درخت ہرا نہیں ہوگا۔ وہ جڑ کیا ہے؟ نمبر 1 کل کیا پڑھا ہم نے؟ زور سے جی، وہی کا علم نہیں، دیکھیں، عقل کے بجائے وحی پر اعتماد۔ دوبارہ بولیے، عقل کے بجائے وحی پر اعتماد، عقل کے بجائے وحی کے اوپر اعتماد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتماد، قرآن کی آیتوں پر اعتماد، اندھا اعتماد۔ صحیح ہے؟ وحی کے اوپر اعتماد ہوا۔ ساری دنیا کی تحقیق ایک بات کہے اور ہمیں پتہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے خلاف ہے، تو ہم کس پہ چلیں گے؟ کل میں ایک حدیث آپ کو سنانا بھول گیا، تبلیغ والے اس حدیث کو لے لیں، یہ صحیح حدیث ہے، بخاری کی ہے، اور عام طور پہ اس کو بیان نہیں کرتا کوئی۔ یقین والے، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو تصدیق والے ہوں گے اللہ کے نبی کے اوپر، ان کے پاس عمل زیادہ نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی کی باتوں پہ تصدیق، اللہ کے وعدوں پہ تصدیق، یقین بہت ہو، ان کی جنت اتنی اونچی ہوگی جیسے دنیا والوں کو دور ایک ستارہ نظر آتا ہے، تو جنت والوں کو ان کی جنت اتنی دور نظر آئے گی۔ تصدیق یہ بہت بڑا عمل ہے۔ صحابہ اکرام کے پاس کیا چیز تھی؟ بڑی چیز تصدیق تھی، یقین اللہ کے حکموں پر۔ اچھا، میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ہم کہتے ہیں یقین، کس چیز پہ یقین ہے؟ زور سے۔ سب کچھ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کس چیز پہ یقین۔ خدا کے نظام غیبی پر یقین۔ یہ آپ کی بہت راہیں حل ہوں گی، رٹی رٹائی باتیں نہیں۔ خدا کے نظام غیبی پر یقین۔ الذین، دیکھیں قرآن کھولے، پہلا لفظ آپ کو یہ نظر آئے گا، الذین یؤمنون
بالغیب، غیب پر یقین، یہ ہے یقین کی چیز، غیب پر یقین، غیب پر یقین۔ اس میں ایک بات آپ کو بتاؤں میں، دنیا کے اندر دو نظام چل رہے ہیں، ایک مشاہدے کا نظام، ایک غیبی نظام۔ مشاہدے کا نظام تو ہمیں، مشاہدے کا یا تجربے کا نظام، وہ تو ہمیں دنیا پڑھا دیتی ہے، لکھا دیتی ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے تمہارے جسم میں یوں ہے تمہارا فلاں یوں ہے۔ یہ ایک نظام غیبی ہے، وہ ہمیں کس نے بتایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بیچ سے نکالیں تو آپ فرشتوں کو پہچان سکتے؟ ابھی فرشتے ہیں نہیں آپ کے ساتھ، منکر آدمی ہے، وہ لکھنے والے فرشتے بھی ہیں، حفاظت والے فرشتے بھی ہیں۔ اب فرشتوں کا جو نظام سارا تفصیلات بتائیں، تمہارے عمل لکھے جا رہے ہیں، تمہاری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، تمہاری بدیاں نوٹ ہو رہی ہیں، اس نظام غیبی کے اوپر یقین۔ اب مجھے بتائیے، جس کا اس پر یقین ہوگا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو لفظ زبان سے نکالتے ہو، نوٹ کرنے والا اس کو نوٹ کرو۔ وہ کبھی غیبت کرے گا؟ وہ جھوٹ بولے گا؟ سب کچھ میرا نوٹ ہو رہا ہے، میری زندگی کی ایک کتاب تیار ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ یقین کس کے اوپر؟ خدا کے نظام غیبی پر یقین۔ ہر چیز میں نظام غیبی ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اچھا، ہم کہہ رہے ہیں یقین، یقین کسی خاص بول پر نہیں، یقین خدا کے نظام غیبی کے اوپر۔ اور خدا کا نظام غیبی پہلے سیکھیں گے تو اس پہ یقین کریں گے نا۔ نظام غیبی کا ہی نہیں پتا تو پھر یقین کس کے اوپر کریں گے؟ مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کمانے کا ایک ظاہری نظام ہے، کیا ہے بتائیے؟ تجارت کر لو، ملازمت کر لو، پیسے آ جائیں گے، پیسے آ جائیں گے تو ہم پھر ان پیسوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، اور جتنے زیادہ پیسے ہوں گے، پورے خلاصہ ہو گیا یہ، جتنے زیادہ پیسے ہوں گے اتنی زیادہ۔ لیکن آپ کو پتا ہے اس کا بھی تو ایک نظام غیبی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کثرت نہیں، برکت۔ یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے پاس جو پیسہ آیا ہے وہ کثرت ہے یا برکت ہے۔ زندگیاں کثرت سے نہیں بنتی، زندگی برکت مال سے بنتی۔ اب اس نظام غیبی کا پتہ ہوگا تو پھر اس پہ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ دیکھیں اس میں بھی ایمان کا لفظ ہے کہ میری قوم حلال کی قلیل بچت حرام کی کثرت سے بہتر ہے اگر تم کو اس نظام غیبی پر یقین ہے، ان کنتم مؤمنین۔ تو بھائیوں، یہ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ خدا کے نظام غیبی کے اوپر، اب وہ نظام غیبی ہر چیز میں ہے، وہ 30 پاروں کے اندر بیان ہوا ہے نظام غیبی۔ میں کچھ دنوں پہلے مجھے ایک خیال آیا کہ ہم بہت زندگی کا بہت سارا وقت گھر میں گزارتے ہیں، تو گھر کا نظام غیبی کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں پوری کتاب تیار کی، گھر کا وہ نظام غیبی کیا ہے جس سے ہمارے گھر میں رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں، عافیتیں نازل ہوں۔ تو مجھے جو خلاصہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے گھر کیوں اجڑ رہے ہیں آج؟ پورے گھر کی جو برکتیں ہیں وہ اس بات سے متعلق ہے کہ آپ کے گھر میں فرشتے کتنے ہیں، کیونکہ رحمتیں آتی ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ رحمتیں کہاں سے آتی ہیں؟ فرشتوں۔ رحمتیں اللہ پاک نازل کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ شب قدر جیسی رات ہے، اس کی رحمت کو بیان کرنا ہے تو کیا بیان کیا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اس رات میں فرشتے آتے ہیں۔ بھائی فرشتے آتے تو کیا ہوتا؟ کہا بھائی یہ رات معمولی بابرکت ہے، برکت جب بھی آئے گی کہاں سے آئے گی؟ فرشتے لے کے آئیں گے۔ اور ساری نحوستیں، لڑائیاں، جھگڑے، بے برکتیاں کہاں سے آتی ہیں؟ شیاطین کے ذریعے سے۔ یہی انسانوں کے اوپر حاوی بھی ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ چپک جاتے ہیں،
وہ نہیں سوچ رہا ہوتا، وہ شیطان اس کے دلوں میں ڈال لے ہوتے ہیں. بس اس نے اپنی زندگی اتنی گندی کی ہوئی ہے، اتنی ناپاک کی ہوئی ہے، اب وہ آزاد نہیں ہے. اللہ نے کہا نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، میں ایک شیطان ایسا مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا قرین بن جاتا ہے. یہ سارا کیا ہے؟ نظام غیبی. یہ جس کے پاس ہوگا، جس کو یہ سمجھ آ جائے گا، جس کے پاس یہ علم ہوگا اس نظام غیبی کا، اور پھر پہلے علم آئے گا، پھر یقین آئے گا، پھر اس نظام غیبی پہ یقین ہوگا. اسی وجہ سے عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے نظام تعلیم پر اعتراض کیے ہیں 2. اس میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم بہت پڑھے لکھے ہو، تمہارے پاس تو دنیا کا نظام ظاہری ہے، وہ بھی تھوڑا سا، غیبی کا تو تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، تم کو تو دنیا کا نظام ظاہری پتہ ہے بس، اور تم اسی نظام ظاہری کو سیکھ کر اپنی زندگی بنانے پہ لگے ہوئے ہو. اس سے تھوڑی زندگی بنتی ہے. میں نے اس دنیا میں بھی ایک غیبی نظام، عروج کا ایک نظام ہے، زوال کا ایک نظام ہے، نفرتوں کا ایک نظام ہے، محبتوں کا ایک نظام ہے، برکتوں کا ایک نظام ہے، صحت کا ایک غیبی نظام ہے. عجیب بات. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، ہم کتنے جاہل، یقین کہاں سے لائیں گے ہمیں اس نظام کا ہی نہیں پتا. پہلے نظام پتہ چلے گا، پھر اس کے اوپر اعتماد آئے گا. مثال کے طور پہ صحت کا نظام آپ کو بتاؤں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رات کو کبھی برتن اپنے گھر میں کھلے مت چھوڑا کرو، ڈھک دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک رات آتی ہے، اس رات میں وبائیں نازل ہوتی ہیں. جو برتن کھلا ہوا ہو اس برتن کے اندر جاتے ہیں، اور جو اس برتن کو استعمال کرے گا اب ساری زندگی کے لیے وہ بیماریاں لگیں گی. اب یہ نظام ظاہری ہے یا نظام غیبی؟ غیبی. دنیا کی کوئی آنکھ اس رات کو پہچان سکتی ہے، اس وبا کو دیکھ سکتی ہے؟ یہ علم کس نے دیا ہم کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو بھائیوں، آسان الفاظ میں آپ کو اس نظام غیبی کو جانیے. یہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے یہ وہی نظام غیبی پڑھایا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کو آتا کیا ہے؟ ہر چیز میں آپ اگر صحت کا نظام ظاہری جانتے ہیں تو الحمدللہ یہ لوگ صحت کا نظام غیبی پڑھتے ہیں. آپ تجارت کا نظام ظاہری جانتے ہیں، یہ لوگ تجارت کا نظام غیبی پڑھتے ہیں. حکومت چلانے کا، پوری ہر چیز کا ایک نظام غیبی ہے. تو بھائیوں، اس نظام غیبی کو سیکھنا اور پھر اس کے اوپر اعتماد کرنا. جہاں نظام غیبی نظام ظاہری سے ٹکرائے گا، ہم کہیں گے کہ نہیں، جو خدا کا بتایا ہوا نظام غیبی ہے وہ اصل ہے، باقی سب ایسی. پتہ نہیں کہاں سے بات نکلی. ہم کیا کہہ رہے تھے؟ عقل کے بجائے کس کے اوپر؟ وحی پر اعتماد. اور وحی کیا چیز ہے؟ وہی آپ کو نظام غیبی بتائے گی. الذین یؤمنون بالغیب. غیب چند چیزوں کا نام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی. بہت سارا نظام غیبی آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کے اوپر کھلتا چلا جائے گا. آپ کی زندگی کامیاب ہوتی چلی جائے گی. اس نظام غیبی کو جانتے رہیے. اچھا، تو ہم نے یہ پڑھا کیا سیکھنا ہے؟ تو سب سے پہلے اعتماد سیکھنا ہے. کس کے اوپر؟ یقین سیکھنا ہے، تصدیق سیکھنی ہے. کس کے اوپر؟ وحی کے اوپر، نہ کہ عقل کے اوپر. کل اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ گئے تھے. آج اب اگلی بات لیتے ہیں. میں نے کہا 6-7 چیزیں ہیں، ان کے اوپر اعتماد سیکھ لیں گے. یہ ہمارے دین کی جڑیں ہیں، بنیادیں. نمبر 2، ختم نبوت کے اوپر اعتماد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہا میں نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر اعتماد. ختم نبوت تو سمجھتے ہیں نا؟ سب بچے سمجھتے ہیں ختم نبوت کیا مطلب ہے بھائی؟
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ ہماری دین کی بنیاد ہے. یہ بنیاد خدا نخواستہ ہل گئی تو پھر خطرے میں ہے. اور اس بنیاد کو ہلایا جا رہا ہے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک ڈال کے، شبہات ڈال کے اور طرح طرح کے. تو یہ ہماری بنیاد ہے. دیکھیں کیسے عجیب عجیب شکوک ڈالتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں. ایک عالم نے، بہت بڑے عالم تھے، ان سے کسی نے کہا، قادیانی نے، جو ختم نبوت کو نہیں مانتے وہ کون کہلاتے ہیں؟ قادیانی. تو قادیانی نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ختم نبوت ہے، تو چلیں میں پہلے ایک اور بات بتاتا ہوں. ایک بہت بڑے عالم ہے، نیو یارک میں ایک یہودی نے ان سے ایک سوال کیا، اور یہ سوال یہ قادیانی ڈھنڈورا پیٹتے ہیں ساری دنیا میں اپنی مظلومیت کا. دیکھو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، پھر یہ مسلمان لوگ، یہ جو ہے ہم کو مسلمان کیوں نہیں مانا جاتا؟ تو بہت بڑے عالم میں ابھی بھی حیات ہیں، تو وہ فرمانے لگے کہ نیو یارک میں ایک یہودی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں اور قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اچھا میں یہ آپ سے دہرواؤں گا، یہ آپ نے دہرانا ہے، ذہن میں بٹھائے. تو تم لوگ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ ان عالم نے کہا، وہ یہودی تھا، انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ یہودی ہیں. کہا آپ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ جی. آپ تورات کو مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو آپ یہودی کیوں ہیں؟ آپ تورات کو مانتے ہیں اور آپ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے عیسائی کس کو کہتے ہیں؟ جو انجیل کو مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو مانتے ہیں نا؟ عیسائی تو نہیں انکار کرتے. عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے نہیں مانتے، اور تورات کو اللہ کی کتاب مانتے نہیں مانتے. انہوں نے کہا اس یہودی سے پوچھا یہ بتائیے عیسائی آپ کے کہنے کے باوجود یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں اور تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، پھر آپ ان کو یہودی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگے کیوں نہیں تیار آپ؟ کہا اس لیے میں تیار نہیں ہوں کہ وہ موسیٰ کے علاوہ ایک اور نبی کو مانتے ہیں اور وہ تورات کے علاوہ ایک اور کتاب کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ میں مسلمان ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، کیا آپ مجھے اگر میں کہوں کہ میں یہودی ہوں، نعوذ باللہ، آپ مجھے یہودی مان لیں گے؟ حالانکہ میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر مانتا ہوں اور تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی میں مانتا ہوں اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں. میں تو مان رہا ہوں، پھر آپ مجھے مان لیں گے؟ کہا نہیں. کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ کہا اس لیے نہیں مانوں گا میں آپ کو یہودی اس لیے نہیں مانوں گا کہ آپ ٹھیک ہے موسیٰ کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، لیکن ایک نئے نبی کو مانتے ہیں، ایک نئی کتاب کو بھی آپ مانتے ہیں، اس لیے میں نہیں مانا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو ٹھیک ہے، بالکل آپ کے اصول کے مطابق ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے کہ قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوں گے، ابھی ہم اس پہ اعتراض نہیں کر رہے کہ کیسا مانتے ہیں، ہم چلو ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ؟ آپ بولیے نا، ایک اور نبی کو بھی مانتے ہیں. جس طریقے سے ایک یہودی جو ایک عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا وہ یہودی نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہے، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا وہ یہودی نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ کس کو مان رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہے. ایسے ہی ہم آپ کے اصول کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ ایک قادیانی جب وہ ایک نئے نبی کو مانتا ہے، غلام احمد کو، اور ایک نئی کتاب تذکرہ کو مانتا ہے، تو اب ہم نہیں مانیں گے اس کو. واضح ہوا؟ اب میں سے کوئی دہرا سکتا ہے یہ بات؟ سوال کیا تھا بتائیے. یہودی نے یہ سوال کیا کہ جب قادیانی قرآن کو مانتے ہیں
اور نبی کو مانتے تو آپ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے ہو؟ آپ لوگ آپ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ. کیا کہا انہوں نے؟ آپ ہاں عیسائی جو ہیں آپ ان کو یہودی کیوں نہیں مانتے؟ کہ وہ تورات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے ساتھ ایک نئے نبی کو بھی مانتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ہم مسلمان ہیں، آپ ہمیں یہودی کیوں نہیں مانتے؟ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور کس کو مانتے ہیں؟ صحیح ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم آپ کو بھی اس لیے نہیں مانیں گے کہ آپ یہ دہرائیے نا، آپ یہ بات دہرائیے، پھر میں آگے یہ دو کے دہرائیے جلدی سے. یہ اہم بات بتا رہا ہوں میں. بیٹا اس بچے سے سنیے، آپ نہیں سنائیے، ان سے سنیے. اچھا اب دیکھیے، پھر اس نے ایک اور اعتراض کیا. اس نے کہا آپ قادیانیوں کو تم مسلمان لوگ حقوق کیوں نہیں دیتے ہو؟ ان کو مسجد نہیں بنانے دیتے، ان کو تم مسلمان کا ٹائٹل نہیں لگانے دیتے، تم لوگ ظلم کرتے ہو. یہ سمجھیے، یہ اچھی طرح سمجھنا ہے یہ بات. یہ ان کے بڑے وسوسے ہوتے ہیں. ہم دین سے جڑے ہوئے نہیں، ہم مسجد سے جڑے ہوئے نہیں، اتنی سی اچھا ایک بات اللہ والے کہتے ہیں گناہ کا پہلا حملہ عقل کے اوپر ہوتا ہے. اللہ گناہگار سے عقل چھین لیتے ہیں. عقلیں ہیں نہیں، نفس پرستی کی زندگی ہے، دین کی اہمیت نہیں، ایمان کی اہمیت نہیں. کوئی بات کہہ دے ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہے. تو دوسرا اعتراض اس نے یہ کیا کہ تم مسلمان ان کے حقوق غصب کرتے ہو، قادیانیوں کے تم ظلم کرتے ہو. انہوں نے یہ ڈھنڈورا پوری دنیا میں پیٹا ہوا اور ساری دنیا کے غیر مسلم ان کے حمایتی بنے ہوئے. آئے دن ہماری اسمبلیوں کے اندر یہی دباؤ ہوتا ہے، اس قانون کو ترمیم کرو، اس قانون کو بدل دو. مسلمان کہتے ہیں ہاں بدل دو، کیا مسئلہ ہے؟ ان عالم نے اس سے یہ پوچھا اچھا یہ بتائیے ایک کمپنی ہے، اس کا ایک لوگو ہے، ایک ٹریڈ مارک ہے اور ایک نام ہے، 100 سال سے وہ کمپنی چل رہی ہے. 4 آدمی جو اسی کمپنی میں ملازم تھے ان کو اختلاف ہو گیا، وہ اس کمپنی سے نکلے اور انہوں نے کیا کر لیا؟ دوسری کمپنی کھول لی، لیکن اسی نام سے، اسی لوگو سے، وہی ٹریڈ مارک، وہی نام. تو کیا دنیا کا کوئی نظام ان کو اجازت دیتا ہے کہ اپنی اس نئی کمپنی کو نام کیا کر دیں؟ پرانی کمپنی کا نام دیں؟ کوئی اجازت دے گا؟ بولیے کوئی دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا. کما ہم یہی کہتے ہیں اپنے نام سے جو کرنا ہے کرو. تم لوگ دھوکہ دے کے حقوق تو تم اسلام کے غصب کر رہے ہو کہ اسلام کا نام تم استعمال کر. میری بات سمجھ گئے نا؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم اس نام کو کیوں استعمال کرو. یہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں اجازت دے گا. آپ دیکھیں اسی پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، اتنے سارے سکھ بھی رہتے ہیں. کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو، رہو کھاؤ پیو اپنی عبادتیں کرو. ہے مسلمانوں کو اعتراض؟ قادیانیوں پہ کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ یہ ڈاکہ مارتے ہیں اسلام کے اوپر. اچھا ہندو اپنی اصلیت کو نہیں چھوڑے گا، وہ اپنے آپ کو ہندو تسلیم کرے گا، اور سکھ اپنے آپ کو سکھ تسلیم کرے گا. لیکن یہ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں تو ظالم کون ہوئے؟ یہ ہوئے یا ہم ہوئے؟ میری بات سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ تو سکھ رہتے ہوئے، اپنے آپ کو سکھ مانتے ہوئے وہ رہے. یہ مسئلہ یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو کیا نہیں کرتے؟ قادیانی نہیں مانیں گے، یہ اپنے آپ کو کافر نہیں مانیں گے اور نام آپ کا استعمال کریں گے. تو ظالم یہ ہوئے کہ ہم ہوئے؟
تو یہ ان کے شبہات ہیں. یہ تو میں نے 2-4 بڑے بنیادی شبے ان کے میں نے آپ کو بتا دیے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائیں. بیٹھ گئی یہ بات؟ تو بھائیوں، ختم نبوت اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے فرمائی، اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمائی. آپ پر نبوت ختم ہو گئی، آپ آخر الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا. ختم نبوت کا عقیدہ میں نے آپ کو کہا نا، میں آپ کو بنیادیں بتا رہا ہوں. اسلام کی جان ہے، ساری شریعتیں، سارے دین کا مدار اسی عقیدے پر ہے. قرآن کریم کی 100 سے زیادہ آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثیں، تقریباً 200 سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کون ہے؟ قرآن کریم کی کتنی آیتیں؟ 100 سے زیادہ. اور حدیثیں کتنی؟ علماء نے جمع کی نہیں وہ ساری حدیثیں آپ پڑھیں. ایک اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث نہیں، ایک آیت نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں. اور تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، 14 صدیوں کے مفسرین، محدثین، فقہاء، متکلمین، علماء، صوفیاء، سب کا اتفاق ہے کہ حضور آخری نبی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا، حضور نے اس دور میں کہہ دیا تھا کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے. کتابیں لکھی ہیں علماء نے، اس امت میں جو جھوٹے دعوے دار آئے نا ان کی کتابیں لکھی ہیں، ان کے حالات لکھے ہیں. جھوٹے مسیلمہ بھی آیا، اسود بھی آیا. اور اچھا حضور نے فرمایا. پھر یہ مختصر سے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، آپ کے سامنے ایک خاکہ آ جائے گا. قادیانیت کی ابتدا کب ہوئی اور ان کے کتنے فرقے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے 1889 میں اپنی جماعت کی بنیاد رکھی اور 1908 میں جب اس کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کی جماعت میں کوئی اختلاف نہ تھا. مرزا قادیانی کے انتقال کے بعد اس جماعت کا پہلا سربراہ حکیم نور الدین بنا، جس کا انتقال 1914 میں ہوا. حکیم نور الدین کے مرنے کے بعد اقتدار اور اختیارات کے حصول کا جھگڑا ہوا کہ اب سربراہ کون بنے. تو محمد علی لاہوری نے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کے ہاتھ پہ بیعت کرنے اور اسے سربراہ ماننے سے انکار کر دیا اور قادیان چھوڑ کر لاہور چلا آیا. کون؟ محمد علی لاہوری. وہ پہلے قادیانی تھا لیکن اب اس نے کہا میں بڑا بنوں گا، اور دوسرے کہہ رہے تھے کہ مرزا کا بیٹا بنے گا. لاہور آ کر لاہوری گروپ نے عام مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو مجدد اور مسیح موعود کہنے کا ڈھونگ رچایا. میری بات سمجھ رہے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ یار یہ قادیانی یہ تو مرزا کو نبی کہتے ہیں، ہم نبی تھوڑی کہتے ہیں، ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجدد کہتے ہیں. اور ہم ان کو مسیح موعود، وہ مسیح جن کا وعدہ تھا، ہم ان کو وہ سمجھتے ہیں. یہ سمجھ گیا؟ اور دونوں جماعتوں میں کچھ فرق سمجھ میں آیا آپ کو کہ قادیانی ہی کی ایک جماعت کو قادیانی کو کیا کہتی ہے اور دوسری مجدد اور مسیح. لیکن یہ ڈھونگ ہے، اصل نہیں. وہ صرف کافر اور دجال کذابی ہو سکتا ہے. اچھا، لاہوری اور قادیانی مرزائیوں میں کیا فرق ہے؟ لاہوریوں کا قادیانیوں سے 3 مسائل میں اختلاف ہے. قادیانی گروپ مرزا کے نہ ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں، لاہوری ان کو کافر نہیں کہتے. یعنی قادیانی گروپ ہمیں کیا کہے گا؟ جو ہم مرزا کو نہیں مانتے تو وہ یہ کہے گا یہ سب کیا ہے. اور ان کا جو لاہوری گروپ ہے وہ نہیں، وہ ہمیں کافر. نمبر 2، قادیانی گروپ مرزا قادیانی کو قرآن کی آیت مبشرم برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد،
ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، قرآن کے اندر ہے. تو قادیانی گروپ اس کا مصداق کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس احمد سے مراد کون سا احمد مراد ہے؟ غلام احمد قادیانی مراد ہے. اور لاہوری اس آیت کو مرزا کو مصداق نہیں سمجھتے. دو. نمبر 3، قادیانی گروپ مرزا کو حقیقی نبی قرار دیتا ہے اور لاہوری اسے حقیقی نبی نہیں. یہ عجیب عجیب انہوں نے نام لگائے، ذلی ہے، فلاں ہے، یہ سایہ ہے، یہ تصویر ہے، عکس فلاں ہے. سمجھ گئے نا؟ تو وہ حقیقی نبی سمجھتے ہیں. 3 فرق سمجھ گئے؟ بولیے 3 فرق سمجھ گئے کیا؟ بولیں بھائی، آپ لوگ بھی بولیں. ہاں آپ بتائیے. غلام احمد قادیانی کو جو لوگ نبی نہیں مانتے، قادیانی تو ان کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن ان کا جو لاہوری گروپ ہے وہ کافر. نمبر 2، قرآن کی جو آیت ہے اس میں احمد کا ذکر ہے، تو قادیانی کیا کہتے ہیں؟ اس احمد سے مراد کیا ہے؟ اور لاہوری گروپ کہتا ہے کہ نہیں. اچھا یہ فرق آ گیا. اچھا اگلے سلے سوال، جب لاہوری مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے تو پھر آپ ان کو کیوں کافر سمجھتے ہیں؟ جواب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاتفاق کافر ہے. اس کو جو لوگ اپنا امام، مجدد، مامور من اللہ، مہدی، مسیح، ذلی نبی تسلیم کریں وہ بھی کافر ہے. حتیٰ کہ مدعی نبوت کو جو لوگ مسلمان سمجھیں بلکہ جو اسے کافر نہ سمجھیں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہی وجہ ہے علماء اپنے فتاویٰ میں، عدالتوں نے اپنے فیصلوں میں، اسمبلی نے اپنے قانون میں قادیانیوں کی طرح لاہوری گروپ کو بھی کافر قرار دیا ہے. فتاویٰ میں، اسمبلی میں. ایسے تھوڑی کئی جلدوں کے اندر وہ جو اسمبلی میں بحث، ایسا نہیں ہے ان کو موقع نہیں دیا گیا تھا. کئی دن تک انہوں نے اعتراضات کیے اسمبلی میں، ان کے علماء نے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے، وہ چھپ کے آ گئے ہیں کیا اعتراضات انہوں نے کیے تھے. تو اس کے بعد پھر اسمبلی میں فیصلہ ہوا کہ یہ اسلام سے خارج ہے. اہم سوال، مسلمانوں کو قادیانیوں کے ان دونوں گروہوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ اہم سوال. جواب، ان دونوں گروپوں کے ساتھ معاشرتی، مذہبی میل جول شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے قطعاً ناجائز ہے. رابطہ عالم اسلامی نے سعودیہ میں ایک علماء کی مجلس ہے، اس نے ساری دنیا سے 1974 کے ایک بڑے اجتماع میں پوری دنیا کے علماء کو، چوٹی کے علماء کو جمع کیا اور ایک بڑے اجتماع میں جو مکہ مکرمہ میں منعقد ہوا اس میں انہوں نے ایک قرارداد منظور کی جس میں اسلامی ممالک اور 144 مسلم آبادیوں کی تنظیموں کے نمائندے شامل تھے. اس قرارداد کی شق نمبر 3 یہ ہے کہ مرزائیوں کے دونوں گروپوں سے مکمل عدم تعاون، اقتصادی، معاشرتی، ثقافی، ہر میدان میں مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا. ان کے کفر کے پیش نظر ان سے شادی بیاہ کرنے سے اجتناب کیا جائے گا. ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. یہ واضح ہو گیا؟ یہ کسی ایک عالم کا کوئی فتویٰ ہے؟ پوری دنیا کے مکہ مکرمہ میں ایک اجلاس منعقد ہوا، اس اجلاس میں ساری دنیا کے علماء تھے، تنظیموں کے بڑے تھے، متفقہ ایک قرارداد منظور کر لی. اب اس شق کے پیش نظر تمام دنیا کے مسلمان جو ان دونوں گروپوں کی ضرر رسانی، ان کے کفر اور زندقے کا بخوبی علم رکھتے ہیں، ان کو چاہیے ان کے ساتھ میل جول، اٹھنا بیٹھنا، خرید و فروخت، ان کی دعوت میں شریک ہونا یا ان کو دعوت دینا. اگر مر جائیں تو ان کے کفن دفن جنازے میں شریک نہ ہو، ان کے مردوں کو اپنے قبرستان میں دفن نہ ہو. یہ واضح ہو گیا؟ اچھا، باقی ان کی اور بھی چیزیں ہیں، یہ موٹی موٹی بات. تو اب ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ہم کس پر اعتماد کریں. آج مسلمان پوچھتا ہے نا بھائی کس پر اعتماد کریں. میں آپ کو بہت بڑی باتیں بتا رہا ہوں.
تو پہلی بات کس پر اعتماد کریں؟ وحی پر اعتماد کریں، نظام غیبی پر اعتماد کریں، عقل کے اوپر اعتماد نہ کریں۔ اور میں نے کل آپ کو تفصیل سے بتایا تھا عقل کتنی ٹھوکریں کھاتی ہے، کھاتی ہے نہیں کھاتی؟ اچھا، آج دوسری بات سامنے آ گئی کہ کس پر اعتماد کریں؟ بتائیے، ختم نبوت پر اعتماد کریں، اس کے بالمقابل کس پہ نہ کریں؟ جو قادیانی پہ اعتماد نہ کریں۔ واضح ہو گئی بات؟ یہ ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ اگر یہ ہماری بنیاد مضبوط نہ ہوئی تو پھر ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے کہ ہم جو ہے شمار مسلمانوں میں اپنے آپ کو کرتے رہے، لیکن اللہ کے یہاں ہمارا شمار مسلمانوں میں نہ ہو۔ اب آگے چلیے، آگے اگلی بات کس پر اعتماد کریں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتماد کریں۔ یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں، میں نے بڑا سروے کیا ہے، 25 سال ممبر سے یہ باتیں ہمارے مجمع کو سننے کو نہیں ملتی، میں کئی سال سے یہ سروے کر رہا ہوں۔ نہیں، ربا یہاں پہ تھا پاکستان میں۔ ہاں، ختم کیا ہے آپ؟ ہاں، علماء نے تو اتنی قربانیاں دی ہیں، آپ وہ پڑھیں ان کو۔ اچھا، میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ میں اب جو مضمون آپ کو بیان کر رہا ہوں نا، بعض اوقات ہمارا بچہ جوان ہو جاتا ہے، جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ مضمون ساری زندگی اس کے کانوں میں نہیں پڑتا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی بھی اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، پہلے سے بنیاد مضبوط نہیں ہوتی، وہ اس وسوسے کو قبول کر لیتا۔ آج میں چاہ رہا ہوں اللہ کرے آپ لوگ یہ رٹ لیں، یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو میں آپ سے، اچھا یہ اس میں تھوڑا سا آپ تیار ہو جائیں، بہت بڑا علم آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اعتماد ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر۔ کیا مطلب؟ کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، یہ حدیثیں دنیا میں کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو الحمدللہ مسلمانوں کے پاس اللہ پاک نے چیز دی۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے غور سے۔ 5 باتیں ہیں، یہ پہلے بنیادیں، پھر میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ پہلے 5 باتیں آپ نے یاد کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، آپ کے بول، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی صبح، آپ کی شامیں، آپ کی حدیثیں، 5 طریقوں سے اس کی حفاظت ہوئی۔ بلکہ آپ یوں یاد کریے، جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے یاد کریے۔ نمبر 1، کسی چیز کی حفاظت کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، تمام طریقوں سے حفاظت ہوئی ہے۔ کسی چیز کی حفاظت کا، دیکھیں ابھی آپ میری بات کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ آپ لکھ رہے ہیں۔ تو کسی کی بات کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ تحریر، لکھنا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ زبانی یاد کرنا۔ ابھی آپ نے تھوڑا، میں آپ کو زبانی یاد کراتا ہوں نا، سینے میں۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے عمل۔ بہت ساری چیزیں کس سے یاد ہو جاتی ہیں؟ عمل سے۔ اور چوتھا طریقہ ہوتا ہے تبلیغ۔ آپ جس چیز کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو پھیلانا شروع کر دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت ان 4 طریقوں سے ہوئی ہے۔ نمبر 1 کس سے؟ تحریر سے۔ نمبر 2 زبانی، سینہ بسینہ۔ نمبر 3 عمل، بول لے رہے آپ لوگ۔ نمبر 4 تبلیغ۔ دنیا میں کوئی مذہب آپ نہیں دکھا سکتے، بہت وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو پہلی بات میں نے کہا گئی، حضور علیہ السلام کی حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں الحمدللہ چھان پرکھ کے، تو وہ حدیثیں بالکل صحیح حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں۔ اور حضور کی حدیثوں کی حفاظت کتنے طریقوں سے ہوئی ہے؟
کسی چیز کی یوں، بلکہ آپ یوں بولیے کسی چیز کو محفوظ کرنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں ان سارے طریقوں سے حضور کی حدیثوں کی حفاظت ہوئی ہے۔ نمبر 1 کس سے؟ تحریر سے۔ نمبر 2 کس سے؟ حافظے سے۔ نمبر 3 کس سے؟ عمل سے۔ اور نمبر 4 کس سے؟ تبلیغ سے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ نمبر 2، اور یہ حفاظت شروع سے ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کام 200 سال بعد شروع ہو گیا ہو۔ یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں نا، اس کو سینکڑوں صفحات مجھے پڑھنا پڑے اور کئی سال لگے مجھے اس کو منظم کرنے میں۔ میں آج آپ کو اتنی آسانی کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں۔ آپ تدوین حدیث کی اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھیں گے، انشاءاللہ نتیجہ یہ نکلے گا جو آپ کو اسی ایک نشست میں یاد ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت چوکنا ہو کے بیٹھے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ یہ جو حضور کی حدیثوں کی حفاظت ہوئی ہے یہ کب ہوئی ہے؟ شروع سے ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور کے دور میں تو نہیں تھی اور 100 سال کے بعد یہ کام شروع ہو گیا۔ یہ حفاظت کب ہوئی ہے؟ نمبر 3، اس حفاظت کو فرد نے نہیں کیا، ایک بڑی جماعت نے کیا ہے۔ اللہ ہو۔ ایک مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اب میری بات کتنے سارے کان سن رہے ہیں۔ ایک بات، ایک آدمی تو نہیں ہے نا، فرق ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر میں وہاں ایک آدمی سے کوئی بات کہوں، وہ ایک آدمی اپنی بات نقل کرے، اور ایک یہ ہے کہ اتنے سارے ہوں، تو کتنی غلطی کا امکان کتنا کم۔ اب اگر کوئی ایک آدمی بھی میری بات کو غلط نقل کرے گا تو 10 اس کو جھٹلانے والے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ نہیں، یوں تو نہیں کہا تھا، یوں تو نہیں کہا تھا۔ تو تیسری بات میں نے کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کس نے کی ہے؟ فرد نے نہیں کی ہے، ایک بڑی جماعت نے کی ہے۔ چوتھی بات، شروع سے کی اور درمیان میں کہیں انقطاع نہیں ہوا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ درمیان میں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دوسرے مذاہب کا عالم یہ ہے کہ بعض اوقات صدیوں تک ان کی کتابیں جل گئیں، پھر کوئی پتہ نہیں تھا، پھر ایک دم وہ کتابیں لکھی جانے لگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا وہ جو تسلسل تھا وہ چلتا رہا آج تک۔ حفاظت کا سلسلہ درمیان میں کہیں انقطاع۔ نمبر 5، اور یہ سارے کام انتہائی معیاری طور پر ہوئے ہیں۔ تحریر کا بھی تو ایک معیار ہوتا ہے نا۔ ایک یہ ہے کہ یہ بچہ کچھ لکھ لے، ایک یہ ہے کہ بعد میں ہم بیٹھیں ہم کہیں کہ بھائی تم نے کیا لکھا بتاؤ، تم نے کیا لکھا بھائی تم بتاؤ، تم نے کیا، نہیں یہ غلط ہے یہ کاٹو۔ تو یہ حافظے کا بھی ایک معیار ہوتا ہے نا، ابھی میں سب تفصیل بتاؤں گا آپ کو۔ تو یہ سارے کام تحریر، حافظہ، عمل، یہ انتہائی معیاری طور پر ہوئے ہیں، کچے کام نہیں ہوئے۔ یہ سمجھ گئے کتنی باتیں ہوئی؟ 5 باتیں ہوئی۔ کون دہرا سکتا ہے اس کو؟ آسان ہے، کون دہرائے گا؟ یوں بولیے، میں ایک مرتبہ دہراتا ہوں پھر میں آپ کو موقع دوں گا، پھر آپ دہرائیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کسی چیز کو محفوظ کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ان سارے طریقوں سے ہوئی ہے۔ تحریر سے بھی ہوئی ہے، حافظوں سے بھی ہوئی ہے، عمل سے بھی حضور کی حدیثوں کو محفوظ کیا گیا، تبلیغ سے بھی حضور کے طریقوں کو۔ نمبر 2، اور یہ سارے کام شروع ہی سے ہوئے ہیں، حضور کے دور سے ہی ہوئے ہیں، بعد میں۔ اور نمبر 3، فرد نے یہ کام نہیں کیے ہیں، ایک بڑی جماعت نے یہ کام کیا ہے۔ اور نمبر 4، اس کام میں اب تک تسلسل رہا ہے، یہ تسلسل ختم، انقطاع نہیں آیا ہے بیچ میں، یہ چل رہا ہے کام تسلسل کے ساتھ ہم تک۔ اور نمبر 5، یہ سارے کام تحریر، حافظہ، عمل انتہائی معیاری طور پہ ہوئے۔ اب آپ دہرائیے، آپس میں ہو کے دہرائیے، پھر میں اس کی تشریح عرض کروں گا۔ ہو گیا جی؟ اچھی طرح ہو گیا؟ سب کے ذہن میں بیٹھ گیا؟ اس کو نوٹ بھی کر لیے گا، اس کو نوٹ کر لیے گا۔ کل آپ دادا بنانا بنیں گے نا، آپ کے پاس کوئی علم ہوگا اپنے پوتوں کو بتانے کے لیے۔
اللہ کرے صحیح ہے. عجیب ہے آج کسی کے پاس حضور والا علم ہی نہیں ہے کہ اپنی نسلوں کو دے سکے. گاڑیاں دے رہے ہیں, جائیدادیں دے رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, کاروبار دے رہے ہیں, اور قبروں میں جا رہے ہیں. اپنی نسلوں کو یہ دینا ہے. اور میں عجیب بات بتاؤں, اتنی آسانی سے ہم دے سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم سکھا سکتے ہیں باتیں. اچھا اب آ جائیے اس کی تفصیل کی طرف. پہلی بات ہم نے کیا کہی؟ پہلی بات کیا تھی؟ اب آپ دہرائیے. پہلی بات کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کی حفاظت سب طریقوں نہیں, ترتیب سے بتائیے آپ, سب طریقے سے ہوئی ہے. تو پہلا طریقہ کیا تھا؟ تحریر. تو اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو علماء نے لکھا ہے کل ذخیرہ حدیث جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کی تعداد 50,000 کے قریب ہے, جن میں صحیح حدیثوں کی تعداد 5,000 کے قریب ہے یا کچھ زیادہ ہے. اور اس تعداد کا غالب حصہ دور نبوی میں تحریر ہو چکا تھا. یہ اتنی سی بات لکھنے کے لیے علماء نے کتنی جان ماری. کل حدیثیں کتنی ہیں, ان میں سے صحیح حدیثیں کتنی ہیں؟ وہ تو جو جعلی ہیں وہ تو چھان پرکھ کے علماء نے الگ کر کے رکھتی. اگر آپ اس کا معیار دیکھنا چاہیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس امت کو اللہ پاک نے ایسے لوگ دیے کہ حضور کی دین کی حفاظت کے لیے اللہ اکبر انہوں نے کسی کی رعایت نہیں کی. ایسے دو چار کی طرح صاف شفاف. یہ صحیح ہے, یہ بنائی بھی. وہ کیسے؟ یہ ایک علم رجال ہوتا ہے. یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس ہے, دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں. وہ تو ہم نہیں قدر کر رہے اپنے علم کی. کافر مستشرقین کے نام سے انہوں نے زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں, وہ مسلمانوں کے علم کو پڑھ رہے ہیں. آپ کبھی آئے ہمارے پاس تو ہم آپ کو کتابیں دکھائیں کہ یہ کافروں نے لکھی ہے 6 جلدوں کے اندر, اور یہ حدیث کی کتاب لکھی ہے انہوں نے. اگرچہ وہ کسی نیت سے لکھتے ہیں, وہ رجال کا علم. کسی حدیث میں کوئی نام آتا ہے نا, ایسے نہیں حدیثیں قبول کی گئیں. کس نے سنائی ان کو؟ کس نے سنائی ان کو؟ کس نے بتائیں؟ پھر یہ بندہ ہے, یہ کون تھا یہ بندہ؟ اس کا اس بندے سے ملاقات, یہ جو کہہ رہا ہے میں نے ان سے سنی, تو یہ اس زمانے کا ہے یا نہیں ہے؟ اس کی ملاقات ثابت کرو. پھر اس کا حافظہ کیسا تھا ثابت کرو. اللہ اکبر. اور ایسی تحقیق کی ہے علماء نے, اللہ اکبر. میں آپ کو کیا بتاؤں, یحییٰ ابن معین, ان کا نام آئے تو چومنے کا دل چاہتا ہے. ایسے اپنے استادوں کو بھی نہیں, ایسی تحقیق کرتے تھے. ایک ان کے استاد تھے نعیم ابن حماد, تو ان کو شبہ ہوا کہ استاد جی کے حافظے میں کمزوری آ گئی ہے. ایسا تو نہیں ہے اب یہ حدیثوں میں گڑبڑ کرنے لگے ہیں, آؤ ذرا ان کا امتحان لیتے ہیں. احمد ابن حنبل نے منع کیا رحمہ اللہ نے, نہیں کرو, بڑے آدمی ہیں, نہیں کرو یہ غلطی. کہا نہیں, حضور کی حدیث کا معاملہ امتحان لیں گے. کیا کیا؟ ان سے جو حدیثیں سنی تھی نا اپنے استاد سے, 10 حدیثیں وہ لی, آخر میں 11ویں نمبر پر ایک حدیث کوئی اور ملا دی. پھر 10 حدیثیں دوبارہ ان کی نقل کی, ایک درمیان میں ملا دی. پھر 10 حدیثیں انہی سے سنی ہوئی نقل کی, ایک ملا دی. 3 بندے تھے وہ ایسے تخت پہ, ایسے بادشاہ یوں کھڑے ہوئے ہوتے تھے, محدث اٹھتے نہیں تھے. ایک دور گزرا ہے اس امت پر, کانپتے تھے لوگ. شہزادوں کے لیے درخواستیں ہوتی تھی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے درخواست ہو رہی ہے شہزادوں کو آ کے محل میں پڑھا دیجئے, میں علم کو بے وقت نہیں کرتا, جس نے پڑھنا ہے یہاں آ کے پڑھ. انہوں نے کہا اچھا ہمارے شہزادوں کے لیے نشست الگ لگا دیں. کہا کوئی الگ نشست نہیں ہوگی, روزانہ ہو کے یہاں آ کے بیٹھ کے پڑھ. اس پہ ان کو کوڑے لگے یا جو بھی لگے برداشت کرتے تھے. حضور کے علم کو
حضور کے علم کی حفاظت ہوئی ہے. میرا ایک بڑی تمنا ہے، میں نے کام شروع کر دیا ہے، امت کے محسنین کا تعارف ہونا چاہیے. ہم نہیں جانتے یہ قرآن ہمیں ملا، یہ جمع کیسے ہوا تھا، جمع کرنے والے کون تھے، یہ حدیثیں جمع ہوئی، اس میں بڑے نام کن کے ہیں، کون تھے. ہم ایک حیوانی زندگی گزار رہے ہیں، امت کے محسنوں کو نہیں پہچانے. اب نہیں پہچانے اپنی اولادوں کو کیا ہم کہیں گے آئنسٹائن نے یہ بنایا اور یہ پنکھا اس نے ایجاد کیا. فانی چیزوں کا تعارف، فانی چیزوں کا علم، فانی چیز اور فنا، یہ ہماری زندگیاں ہیں. یہ بتاؤ یہ حضور کی حدیثوں کو کیسے حفاظت. اچھا تو کیا ہوا، 3 بندے تھے، بڑا تخت تھا، ایک سامنے بیٹھ گئے تخت سے نیچے اور 2 ادھر ادھر بیٹھ گئے. میں نے کہا حضرت آپ سے ہم نے ایک حدیث سنی تھی، ذرا سا وہ پوچھنا تھا، زمانی ہو رہی ہے یہ بات، وہ یہ حدیث تھی؟ کہا نعم، ہاں یہ حدیث. دوسری حدیث سنائی. اچھا ہماری طرح تھوڑی حدیث سناتے تھے، پوری سند سناتے تھے. حدثنا فلان، یہ حدیث بیان کی ہم کو فلاں نے، ان کو بتائی فلاں نے، ان کو بتائی فلاں نے. اچھا 10 حدیثوں کو کہتے رہے لگے ہاں میری ہے، یہ میں نے سنائی تھی. 11ویں حدیث کہا نہیں یہ تو نہیں، یہ تو میں نے نہیں سنائی تھی. پھر 12ویں وہی والی، 13ویں وہی والی، 20ویں جا کے پھر بدل کہا یہ میں تو نہیں. جب چند مرتبہ ایسا کیا نا تو سمجھ گئے کہ امتحان لیا جائے. سامنے دیکھا، کہا یہ کام اس کا تو نہیں ہو سکتا، یہ شرارت یہ بندہ تو نہیں کر سکتا. احمد بن حنبل کا یہ بھی نہیں کر سکتا، کہا یہ کر سکتا ہے، لات مار کے تخت سے نیچے گرا. اپنے باپ کو نہیں چھوڑا. اگر کسی راوی نے، انہی محدثین نے دیکھا ہمارا باپ حافظے کے اعتبار سے ان کے اوپر حضور کی حدیث پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کسی نے پوچھا کہ ٹھیک ہے میرا باپ ہے لیکن معاملہ حضور کی حدیث کا ہے، میرے باپ کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اللہ ان کی شانوں کو بلند کرے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ میں آگے بات. تو پہلی چیز جو میں نے آپ سے عرض کی کہ دین کی حفاظت کیسے ہوئی ہے، تحریر سے. اب میں آپ کو دکھاؤں، میں نے جمع کیا کچھ تحریریں وہ تھی جو لکھوا کر حضور نے خود دی. ابو شاہ یمنی، تمیم داری، سراقہ، آپ پڑھتے ہیں وہ جو سراقہ پیچھے ہجرت کے واقعے پہ آ رہے تھے اور پھر ان کا گھوڑا دھنستا رہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیا کہا، وہ سمجھ گئے کہ اس بندے کے ساتھ غیبی معاملہ ہے، غیبی مدد ہے. کہا سراقہ ایک وقت آئے گا کسرا کے کنگن ہوں گے تمہارے ہاتھ میں. کہا کہ مجھے لکھ کے دے دے. لکھا نہیں لکھا. اور اس سے ایک اور اندازہ کریں کہ ہجرت کا وقت ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ہماری جان کو، فلسطین کی جان کو لالے پڑ جائیں، کسی کی جان کو لالے پڑ جائے، کیا چیز لے کے بھاگے گا؟ ہم سونا چاندی لے کے بھاگیں گے. وہ ہجرت کے واقعے میں بھی کاغذ قلم کہاں سے آ گیا؟ سوچنے کی بات کہ معاملہ اتنا نازک ہے اور جان کے لالے پڑے ہوئے، کاغذ قلم وہاں بھی ساتھ ہے، ایسے تھوڑی. اچھا پھر کچھ خطوط تھے، آپ نے بھی زیارت کی ہوگی، حضور کے خطوط دیکھے آپ نے؟ نہیں دیکھے آپ نے؟ چھپے ہوئے نا آج کل. حضور علیہ السلام نے جو بادشاہوں کو خط لکھے تھے، آج ان کے عکس نہیں چھپے ہوئے دیکھے آپ نے؟ کہاں سے آ گئے؟ یہ مل گئے نہیں مل گئے؟ اچھا یہ ڈاکٹر حمید اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، علم کے لیے وقف تھے. ہزاروں، ایک دن میں پتہ نہیں کتنے لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے. فرینچ، انگلش، عربی، پتہ نہیں کتنی زبانیں ان کو آتی. ساری زندگی شادی نہیں کی، علم کی اشاعت کی. ان کو ایک انگریز کی وہاں لائبریری سے یہ اصلی حالت میں حضور کا یہ خط چپکا ہوا مل گیا تھا کسی جگہ. انہوں نے پھر وہ اس کو عام کیا. یہ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تاریخی ورثے ملتے نہیں ملتے؟ اچھا تو حضور علیہ السلام کے خطوط
मुआहदे, मसाइल। बहरहाल एक ये सहीफा इब्ने हुमाम अबू हुरैरा, छह सहाबी ऐसे हैं जिनका नाम आता है, सबसे ज्यादा हदीसें उन्हीं की हैं। उनमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु है या नहीं? हर दूसरी हदीस में नाम आ रहा होता है उम्मत को। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु के एक शागिर्द थे सहीफा हम्माम इब्ने मुनब्बिह, वो लिखा करते थे इनकी हदीसें, वो दरियाफ्त हो गया था। और देखिए आजकल कोई ये नहीं कह सकता ये जाली है, वो कागज का पता लगा लेते हैं ये कितनी सदियों पुराना है, क्या है, सारी तहकीकात कर लेते हैं। आपको पता है वो सहीफा दरियाफ्त हो गया उस दौर का लिखा हुआ, और जब उसको मैच किया गया बुखारी शरीफ की हदीसों से तो बेईन ही वो दोनों हदीसें, वो सारी हदीसें एक जैसी। ये समझ गए आप? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये मैंने बहुत, अगर हम इसको बयान करें तो 1-1.5 घंटा सिर्फ इसके ऊपर चाहिए कि पहली सदी के अंदर की तहरीरें क्या क्या थी। फिर पहली सदी के आखिर में सहाबा ने जो तहरीर सहाबा को लिख कर दी, जैसे अबू बकर रज़ियल्लाहु ने हजरत अनस को ज़कात के अहकाम लिख के दिए, हजरत इब्ने अब्बास के पास वो तख्तियां जिस पे अबू राफे की रिवायतें लिखी हुई थी। फिर जो तहरीरें सहाबा ने सहाबा को लिख कर भिजवाई, जैसे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु को हजरत मुगीरा रज़ियल्लाहु ने दुआ लिख कर भिजवाई। जो तहरीर सहाबा ने ताबीन को लिखी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने उक़बा बिन फरक़त को बास सुन्नतें लिख कर दी, इब्ने अब्बास ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने नजदा खारजी के सवालात के जवाबात अहादीस की रोशनी में लिख कर दिए। फिर जो तहरीरें सहाबा ने ताबीन को लिख कर भिजवाई, जैसे हजरत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ने ग़ज़वे बदर का मुफस्सल हाल लिखकर खलीफा अब्दुल मलिक को भेजा। जो तहरीर ताबीन ने सहाबा के ज़माने में खुद लिखी, जैसे हजरत अबान हजरत अनस के साथ बैठकर हदीसें लिखते थे, सईद इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु के पास लिखते थे। जो तहरीरें ताबीन ने सहाबा के बाद उनकी किताबों से लिखी, ये मैंने खुलासा बताया आपको। हुजूर ने भी लिखी, लिख के भिजवाई। आप बल्कि कुछ तहरीर आपकी तलवार के कब्जे से 2 तहरीरें दस्तयाब हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का कब्जा था, 2 हदीसें वहां से दरियाफ्त हुई। फिर सहाबा लिखते थे, सहाबा को दिखाते थे, ये गैर मौजूद को देते, सहाबा ताबीन को, ताबीन सहाबा से, ये लिखते थे, दरियाफ्त हुई है और आइंदा पता नहीं कितनी दरियाफ्त हो जाएंगे। अच्छा, अगला तरीका, ये तहरीर समझ में आ गई। तो ये कहना 200 साल बाद लिखा है, इस तहरीर का क्या एतबार है, ये सही है? ये गलत है, ऐसा नहीं। अगली बात, हुजूर अलैहिस्सलाम की, ये बड़ी मजेदार बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीसों की हिफाजत हाफजे से हुई है। किससे हुई है? अब इसमें चंद बातें आप याद करें पहले, और बस बहुत बड़ी बात आपको नसीब हो जाएगी। आप लिखें जरा। नंबर 1, हिफ्ज मुश्किल न था, हिफ्ज मुश्किल न था। नंबर 2, हाफजे बेनजीर थे। जरा तेज तेज लिखें, हाफजे बेनजीर थे। नंबर 3, हिफ्ज की तरगीब थी, हिफ्ज की तरगीब थी। नंबर 4, हिफ्ज पर ही दुनिया की तरक्कियां भी मिलती थी। नंबर 5, हुजूर की बातें सोने चांदी से ज्यादा कीमती थी। नंबर 6, यकसुई भी मुयस्सर थी। नंबर 7, एक ही शख्सियत के अहवाल थे। नंबर 8, कुरान की तरह हिफ्ज करते थे।
پہلی بات میں نے کیا کہی؟ اب آپ بتائیے گا پہلی بات کیا کہی؟ دیکھیے اللہ کی سنت یہ ہے جس دور کی جو ضرورت ہوتی ہے نا اللہ انسانوں کو ویسا بنا دیتے ہیں، وہ چیز ان کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم تھر گئے ایک مرتبہ ریگستان میں، ان ہندو بھی تھے وہاں اتنے خطرناک سانپ ہوتے ہیں، بس ڈسا اور گیا۔ عجیب بات ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت سماعت اتنی تیز کی ہے، اتنی سی آہٹ کو بھی وہ محسوس کر لیتا۔ جہاں اللہ پاک نے رکھنا ہوتا ہے نا اللہ وہاں کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اربوں سے اللہ نے یہ کام لینا تھا تو اللہ نے ان کو حافظہ دے دیا۔ ان کی عادت ہی وہ لکھنا پڑھنا بعض اوقات عیب سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کیا بات کاغذوں پہ محفوظ، ہاں حفظ کرو، ان کی عادت تھی۔ یہ میری سمجھ کے بات؟ تو میں نے کیا کہا حفظ مشکل کیوں نہیں تھا کہ ان کی عادت ہی تھی ہر چیز کو حفظ کرتا۔ ہم جیسے ہمارے ہر چیز کو لکھنے کا رواج ہے، ان کے ہر چیز کو کیا کرتا حفظ کرنے کا رواج تھا۔ نمبر 2 میں نے کیا کہا حافظے کیا تھے؟ میں اس پہ آپ کو واقعہ سناؤں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور ہے، ان کے سامنے عمرو ابن ابی ربیعہ شاعر آیا، ایک شاعر آیا، اور اس شاعر نے 70 اشعار کا ایک قصیدہ پڑھا۔ کتنے اشعار؟ ایک نشست میں پڑھ کے چلا گیا۔ وہ اشعار بڑے قیمتی تھے، بعد میں بحث چلی یار وہ شعر کیسے تھا، وہ شعر کیسے تھا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ مصرع پڑھ کے سنا دیا۔ وہ شعر یوں تھا، کسی نے کہا آپ کو ایک ہی مرتبہ میں یاد ہوا؟ کہا بولو تو پورا سنا دو۔ کہا آپ کو ایک ہی مرتبہ میں یہ شعر یاد؟ کہا کہو تو پورا سنا دو۔ پورے 70 اشعار سنا۔ ایک مروان کا نام تو سنا ہے نا آپ نے؟ نہیں سنا نام؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مروان نے ان کے حافظے کا یہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو یہ خیال ہوا یہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں سناتے ہیں، اتنی حدیثیں سناتے ہیں، پتہ نہیں سچ سناتے ہیں یا ایسی۔ تو اس نے سوچا ان کا امتحان لینا چاہیے، تو ایک مرتبہ ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ ان کے دربار میں آ گئے تو اس نے کیا کیا، ان کا سیکرٹری تھا، یہ جو میں بات بتا رہا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، یہ واقعہ لکھا ہے امام بخاری۔ تو اس نے پردے کے پیچھے ان کا سیکرٹری تھا ابو زازا، اس کو چھپا دیا اور اس کو یہ کہہ دیا میں باتوں میں نے ان سے حدیثیں پوچھوں گا، تم خاموشی سے نوٹ کرتے رہنا۔ اس زمانے میں یہ علم سب کے پاس تھا۔ اب اس نے کہا ابو ہریرہ وہ حدیث کیسے ہے، وہ حدیث کیسے ہے، وہ حدیث کیسے، اچھا وہ واقعہ کیا تھا حضور کا، اچھا وہ حضور نے اس موقع پہ کیا فرمایا تھا، اچھا وہ کیا تھا۔ وہ پوچھتا رہا ابو ہریرہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، سناتے رہے عربی میں۔ پھر کتنا سنائی تھی، کتابوں میں الفاظ ملتے ہیں فجعل يسأل وانا اكتب حديثا كثيرا، بہت ساری حدیثیں سنیں۔ بہرحال بات آئی گئی ہوگی، وہ چلے گئے۔ 1 سال کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دوبارہ بلایا اور وہ سیکرٹری کہتے ہیں کہ مجھے مروان نے کہا کہ تم وہ جو تم نے لکھی ہے نا اتنی ساری حدیثیں، وہ لے کے خاموشی سے بیٹھ جاؤ، میں ابو ہریرہ سے دوبارہ چھیڑ چھاڑ میں وہی حدیثیں پوچھوں گا۔ تم نوٹ کرتے نا 1 سال پہلے انہوں نے جن الفاظ میں بیان کی تھی فرق تو نہیں، تم نوٹ کر۔ اب اس نے کیا کیا، وہ پوچھنے لگا، اس کے الفاظ ہیں فَتَرَكَهُ سَنَةً ثُمَّ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ وَأَجْلَسَنِي وَرَاءَ السِّتْرِ فَجَعَلَ يَسْأَلُ وَأَنَا أَنظُرُ فَمَا زَادَ وَلَا نَقَص۔ ایک لفظ کا اضافہ نہیں تھا، ایک لفظ کی کمی نہیں تھی، وہ ساری حدیثیں انہوں نے دوبارہ سنا۔
حدیث میں ایک نام آتا ہے امت کے اوپر ان کا بڑا احسان ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو کافر ہے نا, مستشرقین ان کو کہا جاتا ہے, انہوں نے دو بندوں کو نشانہ بنایا ہے ان کی حیثیت کو مجروح کرنا. کون ہے؟ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کیوں؟ کیونکہ ابو ہریرہ کی شخصیت کو اگر مجروح کر دیا جائے تو سارا ذخیرہ حدیث کا کیا ہو جاتا ہے؟ معطل, بیکار. اور ایک اعتراض ابو ہریرہ سے بہت کریں گے. نمبر 2 امام زہری پر. نمبر 2 یاد رکھیے گا یہ نام, کیونکہ آپ کو حدیث, ہر دوسری حدیث ملے گی امام زہری سے. یہ سمجھ گئے؟ تو اب یہ ان کو, میں نے آپ کو کل ایک بات کہی تھی نا, باطل کا طریقہ یہی ہے, جہاں سے علم ملا ہے ان کو نشانہ بناؤ. اسی وجہ سے باطل علماء کو گندا کرنے پہ تولا ہوا ہے. اس کو پتا ہے کہ ان کو اتنا گندا ثابت کر دو, آگے پھر جب یہی خراب ثابت ہو جائیں گے تو پھر ان کے اوپر سے اعتماد ہٹ جائے گا, تو پھر یہ چال سمجھے. تو حدیث میں دو بندوں کو نشانہ بنایا گیا, ایک ابو ہریرہ کو اور دوسرے کس کو؟ امام زہری کو. اب آپ ان کا سنیے. ہشام جو بادشاہ تھا, امام زہری کسی کام سے آئے ہوئے تھے اس کے دربار میں, تو کہنے لگا حضرت یہ شہزادے ہیں, آپ ان کو کچھ حدیثیں لکھوا دیں. اور کہا ٹھیک ہے لکھیے زبانی. فَأَمْلَا عَلَيْهِ 400 حدیث, 400 حدیثیں املا کرا دی. ایسے کتاب نہیں, بیٹھے ہوئے حدثنا فلان عن فلان عن فلان, مجھے حدیث بتائی فلاں نے فلاں کو فلاں نے, حضور نے یہ فرمایا. عربی میں کتنی حدیثیں. اب کیا ہوا, یہ لکھوا کر وہ چلے گئے. ایک مہینے کے بعد دوبارہ وہ کسی کام سے آئے ہوئے تھے, تو ہشام کہنے لگا ان ذالک الکتاب ضاع, حضرت وہ بڑی غلطی ہو گئی, بہت ہم سے بس کیا کریں, غفلت ہو گئی. وہ جو آپ نے لکھوایا تھا نا, وہ ہمارا وہ سارے پیپر ہمارے ضائع ہو گئے. انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے, میں دوبارہ لکھوا دیتا ہوں. وہ یہی تو چاہتا تھا, کوئی مسئلہ نہیں, میں دوبارہ لکھوا دیتا ہوں. تو انہوں نے وہی حدیثیں لکھوا دی. تو ان کے پاس تو وہ ضائع نہیں ہوئی تھی, موجود تھی. اب انہوں نے اس کا تقابل کیا. ایک مہینے پہلے ایک نشست میں 400 حدیثیں لکھوائی تھی, اب یہ لکھوائی ہیں. اب دیکھیں اس کے الفاظ, اس کے الفاظ, اس کے الفاظ, ان کے الفاظ ہیں قابل بالکتاب الاول فما غدر حرفا واحدا. جب تقابل کیا ایک حرف کا فرق نہیں تھا, ایک حرف کا فرق نہیں تھا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حافظے کیا تھے, اللہ کو حفاظت لینی تھی, اللہ نے حافظے ایسے دیے ہوئے تھے. ارے آپ لوگ حیران ہوتے ہیں. آج ابھی میں گیا بیت السلام, وہ یہاں یہ شعبان میں, آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں قرآنی کمپیوٹر. نہیں آپ میں سے کسی نے سنے؟ بولیے, کسی ہاتھ کھڑا کریں, کس نے دیکھیں قرآنی کمپیوٹر. اس دور کے اندر یہ ہم گئے نا وہاں, تو انہوں نے لوگوں کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیا اور چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا آپ کچھ بھی پوچھیں. اور کیسے پوچھیں؟ وہ پوچھتے ہیں بچے سے کہ کس طریقے سے پوچھتے ہیں, ہاں کتاب کا صفحہ, قرآن کا صفحہ نمبر, یہ صفحہ ہے, اس صفحے کی جو سب سے آخری آیت لکھی ہے وہ پڑھو. یہ آج کے دور میں وہ بچہ وہ آیت پڑھ رہا ہے. اچھا اس کی پچھلی پڑھو. آپ سے میں پوچھتا ہوں سورہ کافرون کی الٹی سنائے کے دکھائیں. چلے کافرون سورہ فاتحہ سب پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ الٹی سنائیں. بولیے. ان کو کہا الٹی سناؤ اور سناؤ, اس سے پہلا صفحہ کیا ہے, وہ بچہ بتائے گا یہ سورت کون سی ہے, صفحہ کون سا ہے, یہ آیت کا, ایسا جیسا کہ اللہ پاک نے گویا کہ وہ نقش ان کی آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا ہے کہ یہ آیت صفحے کے شروع سے شروع ہو رہی ہے, یہ آخر سے شروع ہو رہی ہے, یہ آیت نمبر آپ کو بتائے گا. یہ آج کے دور کی بات ہے.
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے لیے، اور پھر یہ جو بچہ حفظ کر رہا ہے، بچہ تو بچہ ہے، اس کو قرآن سے وہ عقیدت تھوڑی ہوگی جو صحابہ کو حضور سے عقیدت تھی اور ان کی حدیثوں سے تھی۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے مجلس میں جایا کرتے تھے تو ان کے ساتھی بھی جاتے تھے، تو سب ان کے دوست لکھتے تھے، کئی دن تک بہت ساری حدیثیں گھنٹوں بیٹھتے تھے، تو امام بخاری لکھتے نہیں تھے، تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ تم اپنا وقت ضائع کرتے ہو، تم حدیثیں لکھتے نہیں ہو۔ ایک دن غصے میں آ کے کہنے لگے اچھا بتاؤ تم نے کتنی لکھی؟ تو کہنے لگے فزاد علی 15 الحدیث، 15,000 حدیثیں لکھی تھی، وہ ساری انہوں نے ان کو زبانی سنا دی۔ فقرأہ کلھا عن ظہر قلب، 15,000 حدیثیں کیسے سنا دی انہوں نے؟ اچھا آپ لوگ ہم لوگ قریب نہیں ہے نا؟ الحمدللہ اس دور میں پاکستان کو اللہ پاک نے یہ اعزاز دیا، ہمارے یہاں یہ جو ایک مدرسہ ہے ابن عباس مدرسہ ہے، وہاں ان بچوں کو یہ ساری حدیث کی بڑی بڑی کتابیں حفظ کرا دیتا۔ جس طرح آپ نے قرآن کے حافظ تو دیکھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے اس عمر کے، بلکہ ایک ان کا ایک کورس ہوتا ہے، یہ جو ابھی بچے حفظ کر رہے ہیں نا، حفظ کے بعد 2 سالہ ایک کورس ہے، اس 2 سالہ کورس میں بخاری مسلم یہ ساری حفظ پوری ہزاروں وہ حفظ کراتے ہیں بچوں کو۔ آپ آئیے سنیے بچوں سے عربی میں۔ ابھی عید کے بعد داخلے شروع ہوں گے اس کے جو حافظ بچے ہیں۔ آپ نے بخاری دیکھی ہے کبھی؟ اتنی بڑی سائز کے اوپر اتنی موٹی موٹی کتابیں، بھائی زیارت کرائیں نا ان کو، لے کے آؤ نا، ہے کوئی لے کے آؤ، بخاری بھی لاؤ مسلم بھی لاؤ۔ سیاہ ستہ حفظ کراتے ہیں، 6 حدیث کی کتابیں، ذرا سے لے آؤ نا ساری کتابیں، زندگی میں ایک مرتبہ دیکھ تو لیں، بخاری مسلم ترمذی لے آؤ، یہ کتب خانے والے سے لے آؤ۔ تو بھائی کیا ہو گیا؟ ہم کن وسوسوں میں آ رہے ہیں؟ یہ بچے آج کے دور میں اللہ پاک نے زندہ معجزہ دکھایا، حضور کی یہ حدیثیں حفظ، عرب آتے ہیں روتے ہیں کہ یہ ہماری میراث تھی تم لوگوں نے لے لی۔ چھوٹا سا بچہ حدیث کی کتابیں سنا رہا ہے زمانے۔ تو یہ حافظے کیا تھے؟ بے نظیر تھے۔ اچھا پھر حضور کی ترغیب بھی تھی، آپ کو کسی سے محبت ہے اور وہ آپ کو کوئی بات کہے، آپ نہیں سمجھے؟ کسی نوجوان لڑکے کو کوئی لڑکی کیا کر دے، کوئی بات کہہ دے، وہ پہاڑ سے دودھ کی نہر کھود کے نکال لے گا نا۔ وہاں حضور پہ جان دیتے تھے، اور حضور نے کیا کہا؟ نظر اللہ عمران، اللہ خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے جو میری بات کو یاد کر۔ اس حدیث کے بعد وہ چھوڑیں گے حضور کی حدیثوں کو؟ اچھا پھر ایک بات اور، صرف حفظ کی ترغیب نہیں تھی، حضور نے ایک وعید بھی سنائی تھی، اگر میری بات میں کسی نے ذرا سا بھی اضافہ کیا تو اللہ اس کو جہنم اس کا ٹھکانہ ہو۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو ڈرایا بھی تھا، تو یاد بھی کرنی ہے، اور اس ڈر کے ساتھ کہ کوئی کمی بیشی۔ اس لیے میں آپ حیران ہوں گے، حدیث کی کتابوں میں راوی فرق بتاتے ہیں۔ اچھا میں بھول رہا ہوں، مجھے اس لفظ میں شبہ ہو گیا کہ راوی نے یہ بھی کہا تھا یا یہ، حالانکہ بالکل مفہوم ایک ہی جیسا ہوتا ہے، لیکن امانت دیانت داری اتنی کہ ہمیں حضور کی بات نقل کرنی ہے۔ آپ حدیثیں پڑھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ بھی فرق نقل کر دے، پتہ نہیں بھئی اسلمتو کہا تھا یا آمنتو کہا تھا، حالانکہ ایک قریب ایک ہی معنی ہے، وہ فرق بتائیں گے۔ چوتھی بات، اس زمانے میں ترقی بھی جو ملتی تھی نا، عہدے، آج دنیا میں کون سا علم یاد کرنا آسان ہوتا ہے؟ جس علم پہ کیا اے لیول والے میڈیکل والے راتوں کو لگے پڑے، کیوں؟ کہ یار چند دن کی محنت ہے، پھر کیا کریں گے؟ لو بیٹا چند دن کی محنت ہے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہم مزے کریں گے۔ تو بولیے نا، محنت کرتے ہیں۔ اس دور کے اندر ترقی کن کو ملتی تھی؟
بادشاہ کون ہوتے تھے، فلاں کا علم جن کے پاس ہوتا تھا، تو یہ بھی باعث موجود تھا کہ یاد کرو اس زمانے میں تو علم شماری یہی ہوتا تھا. اس زمانے میں ایک اچھا دور امت کے اوپر گزرا ہے، اس دور میں یہ دنیا کے علم کو اہمیت نہیں تھی، اہمیت انہیں علم کو تھی. قاضی بھی یہی ہوتے تھے، جج بھی یہ ہوتے تھے. تو جب دنیا کی ترقی بھی ملتی تھی تو پھر اچھا پھر یہ دیکھیے بخاری شریف کا ہے، مکمل نہیں ہے یہ ابھی، یہ ایک جلد ہے، یہ ابھی پوری نہیں ہے. تم بھی کون سی لے کے آئے ہو؟ اس میں اعراب بھی نہیں ہوتا، زبر زیر بھی نہیں لگا ہوتا، طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے. اب اس کی کوئی اس میں جو حدیثیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں، یہ ایک جلد ہے، یہ پوری یاد کراتے ہیں بچوں کو. اس طرح کی کتنی ہیں؟ 2 ہیں، 3 اس طرح کی 3 جلدیں ہیں بخاری شریف کی. یہ حدیث ہے. یہ کون سی ہے؟ یہ مسلم ہے. اس کی کتنی ہے؟ 2. یہ تو دوسری تو میرے ہاتھ میں ہے. یہ ہے ترمذی ہے، یہ دیکھیں. چلیں آپ لوگ زیارت کریے گا اس کی، ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں ترقی بھی کس پہ ملتی تھی؟ اسی پہ ملتی تھی. اور بس کرتے یہی باتیں میں کل تھوڑی سی پھر آگے بتاؤں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے واسطے اپنی نسلوں کو کوئی کارآمد چیزیں دے کے جائیے، کوئی کارآمد چیزیں دے کے. ہمارے بچوں کو گانے یاد ہوں، کرکٹروں کے نام یاد ہوں، ان کے چھکے یاد ہوں، ان کے چوکے یاد ہوں، ان کے اسکور یاد ہوں، اور ان کے سینوں میں حضور کی حدیث نہ ہو. ہم نے انصاف نہیں کیا. ان کے اداکاروں کے نام یاد ہوں، فنکاروں کے نام یاد ہوں، ان کے کپڑوں کے کلر یاد ہوں، ان کے فیشن یاد ہوں. ہم اتنے نیچ ہو گئے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمارے سینوں میں نہ ہو. دعا دیجیے ان علماء کو. الحمدللہ امت کو آج یہی غم کرتے ہیں. الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہاں مکتب میں چھوٹے بچوں کو ماشاءاللہ عربی میں یہ حدیثیں یاد کرا دیتے. ایک نصاب بناتے ہیں، بچوں کو ناظرہ پڑھانا ہے 4 سال کے اندر. ان کو اسماء حسنہ یاد کرانے ہیں، ان کو حضور کی سیرت یاد کرانی ہے، ان کو دعائیں یاد کرانی ہیں، اور ان بچوں کو حدیثیں یاد کرانی ہیں. چھوٹی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو یاد کرا رہے ہیں، مکتب میں یاد کرا رہے ہیں. اپنے بچوں کے اوپر رحم کھائیے اپنے بچوں کے اوپر، اور اپنے بچوں کو اس نظام سے جوڑیے. پہلے نمبر پر ان کی گھٹی کے اندر ایمان، کلمہ، حدیثیں، قرآن. پھر جو دینا ہے آپ دیں، لیکن ان کی جڑوں میں، ان کی بنیادوں کے اندر یہ ہونا چاہیے. طریقے بہت آسان ہیں. وہی بات ہے، میں نے پورے دین کا خلاصہ میں یہ سمجھاؤں. تعلق، جن کا تعلق علماء سے کمزور ہے ان کی نسلوں کو یہ نعمت نہیں ملتی، اللہ کی قسم نہیں ملتی. تعلق کی بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں کہ بیان سنا وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. تعلق کس کو کہتے ہیں؟ دوستی کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 2 اہل اللہ سے تعلق. دل کی دنیا ملے گی آپ کو، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کا تعلق ملے گا، اللہ کی دوستی ملے گی، خوف ملے گا، اخلاق ملیں گے. لیکن کب ملیں گے؟ آپ کے ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں چیزیں بھی تو جب جاتی ہیں نا جب تعلق ہو. کہتے ہیں وائی فائی کنیکٹ ہو گیا، اب بھیج دو جو بھیجنا ہے. اس کے بغیر بھیج سکتے ہیں؟ کنیکٹ کیے کے بغیر. ہم دل سے کنیکٹ نہیں ہیں. علماء سے، اہل اللہ سے، تبلیغ سے. 3 چیزیں میں نتیجہ سمجھاؤں ساری خیروں کی. صرف محبت، صرف تعلق مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ دے دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو یہ جو خزانہ ہے یہ عطا فرما دے.